بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، افغانستان کا سی پیک میں جب سے شمولیت کا اعلان کیا ہے تو ایک نئی بحث جو ہے وہ چھڑ گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ افغانستان اگر سی پیک میں شامل ہوا تو اس سے افغانستان نئے جنگوں میں اس میں نئے جنگوں کا آغاز ہوگا اندرونی طور پر، اور یہ بڑی خطرناک جنگیں ہوں گی، کیونکہ اس وقت یہ کون کون سے ممالک شامل ہوں گے پھر ان جنگوں میں، اور کن کن ممالک کی پراکسیز ہوگی، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اہم بات جو ہے وہ واخان کوریڈور کی ہے۔ ایک سائڈ پہ افغان یہ چاہتے ہیں کہ سی پیک میں شامل ہونے کے بجائے بہتر ہوگا کہ چین جو ہے وہ واخان کوریڈور کا استعمال کر کے اس سے ایک ڈائریکٹ روٹ دے دے۔ لیکن ایک اور بحث بھی اس میں چڑھی ہے کہ واخان کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ کیا اس وقت افغان طالبان یا افغان حکومت جو ہے واخان ان کے کنٹرول میں ہے؟ اس پہ بات کریں گے، کیونکہ کچھ خبریں ایسی آئی ہیں کہ کافی عرصہ پہلے واخان کا کنٹرول جو ہے وہ افغانستان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ اور واخان کا سی پیک کا الٹرنیٹ کیا ہے، اور سی پیک سے کون کون سے ممالک جو ہے وہ افغانستان میں ان کے پراکسیز کے ذریعے افغانستان میں جنگ شروع کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کیا سی پیک یا واخان کوریڈور جو ہے یہ سی پیک کا متبادل ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور یہ واخان کوریڈور جو ہے یہ ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ سلک روٹ کا حصہ رہا ہے، اور یہ مشرق اور مغرب یعنی یورپ اور سنٹرل ایشیا کے درمیان، ساؤتھ ایشیا، ایسٹ ایشیا، اس کے درمیان جو ہے یہ ایک تجارتی روٹ رہا ہے۔ واخان کوریڈور جو ہے، یہ واخان کوریڈور تقریباً 1893 میں جب یہ ڈیورنڈ لائن کا جو پروجیکٹ آیا، معاہدہ ہوا، تو اسی کے ساتھ یہی واخان کوریڈور بھی تب پیدا ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے واخان کوریڈور نہیں تھا، یہ ڈائریکٹ سنٹرل ایشیا کے ساتھ جو تھا ایکسس تھا۔ یہ برٹش نے یہ کیا کہ زار روس سے یا سوویت یونین سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کے لیے ایک کوریڈور جو ہے اس کو چھوڑا ہے، افغانستان کے اس میں دیا ہے، تاکہ روس کا جو ایریا تھا، یہ تاجکستان اس وقت سوویت یونین کے پاس تھے، ان کے ساتھ برٹش انڈیا کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہ ہو۔ تو یہ کہیں پہ 13 کلومیٹر سے شروع ہو کر کہیں 15 ہے، کہیں 20 ہے، کہیں 30 ہے، میکسیمم یہ 60-65 کلومیٹر تک جو ہے اس کی ویڈتھ جاتی ہے، یہ واخان کوریڈور کی ٹوٹل لمبائی اس کی جو ہے افغانستان سے اگر ادھر سے شروع کرے آخر تک جو ہے یہ تقریباً 350 یا 345 کلومیٹر جو ہے یہ بنتی ہے۔ نارتھ سائڈ پہ تاجکستان ہے، ساؤتھ سائڈ پہ پاکستان کے خیبر پختونخوا کا ضلع کے چترال اور پھر جو ہے نا گلگت بلتستان کے علاقے ہیں، اور ایسٹ یعنی مشرق پہ جو ہے چائنی کا جو سنکیانگ صوبہ ہے وہ ہے، اور یہاں یہ جو مغرب کی سائڈ پہ افغانستان، جو ظاہری بات ہے سارا علاقہ افغانستان کا ہے، تو یہ ایک بڑا اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ جگہ ہے۔ چین اس میں انٹرسٹ بہت زیادہ لے رہا ہے۔ پہلے تو یہ خبریں آ رہی تھی کہ شاید پاکستان اس کو اپنے ساتھ انیکس کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے جب اعلان کیا کہ ہمارے کوئی ایکسپینشنسٹ وہ پالیسی نہیں ہے، تو پھر پاکستان کے بجائے اب چین نے جو ہے یہ خبریں آ رہی ہے کہ یہ چین کے کنٹرول میں ہے، اور چین کب سے انٹرسٹڈ ہے اس میں۔ 2011 میں تاجکستان نے چین کو کچھ اپنے علاقے دیے، تقریباً 1000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ، جو یہ پامیر کے جو پہاڑ ہے یہ تاجکستان نے اپنے حصے سے چین کو دیے۔ چین وہاں پہ ایک مستقل فوجی اڈا بنانا چاہ رہا تھا، لیکن 2011 میں چونکہ کابل میں امریکی بیکڈ حکومت تھی پریزیڈنٹ حامد کرزئی صاحب کی، تو اس نے اس کی سخت مخالفت کی، اور چین کا یہ منصوبہ جو ہے اس کو کٹائی میں ڈالا، یعنی اس کو مکمل نہیں ہونے دیا کابل حکومت کی مخالفت سے۔ لیکن جب 2021 میں دوبارہ طالبان کی حکومت آئی تو چین نے اس منصوبے کو دوبارہ جو ہے اس کو ریوائیو کیا، اس کو تازہ کیا۔ 2023 میں امیر خان متقی صاحب، اور جو کہ افغان طالبان کے عبوری وزیر خارجہ ہے، اور چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان تبت میں ملاقات ہوئی، اور یہ جو وہاں پہ ٹرانس ہمالیہ فورم کا جو کانفرنس تھا اسی حوالے سے، اور وہاں پہ واخان کے ذریعے تجارت کی آئیڈیا جو ہے اس کو دوبارہ فلوٹ کیا گیا کہ اس کو ایک بنا لیتے ہیں۔ تو اس کے تقریباً اسی ہی مہینے میں جب یہ میٹنگ ہوئی، طالبان کی طرف سے اعلان آیا کہ وہ یہ جو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے چین کا،
اس میں وہ شامل ہونے کے لیے تیار ہے، یعنی ون روڈ ون بیلٹ OBOR جو ہے اس کے لیے وہ تیار ہے شامل ہونے کے لیے۔ لیکن طالبان نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ چین بجائے اس کے کہ پاکستان کا جو سی پیک روٹ ہے اس کے بجائے ہمیں چین سے ڈائریکٹ واخان کے تھرو جو ہے ایک سڑک جو ہے وہ بنا کے دے اس پہ۔ تقریباً 2024 میں دوبارہ ملاقات ہوئی چینی وزیر خارجہ اور امیر خان متقی کے درمیان، یہ اپریل میں ہوئی تھی، اور جو تیاری ہوئی تھی تو اگست 2024 میں اس وقت کابل میں جو چین کے سفیر تھے اس نے اور طالبان حکام نے واخان کا دورہ کیا، وہاں کی دیکھنے کے لیے کہ یہ یہاں پہ آیا ممکن ہے یا نہیں ہے، مطلب ہے کہ آنکھوں سے خود دیکھے کہ یہ ہے کیا۔ تو وہاں وہ چلے گئے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس واخان کا دورہ کیا اور وہاں پہ کام کا یا روڈ کا یا اس کو استعمال کرنے کا جائزہ لیا۔ اسی حوالے سے ایک اہم پیش رفت جو ہوئے وہ سابق افغان صدر جو ہے امراللہ صالح صاحب، اس نے جنوری میں ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ چائنیز جو ہے خفیہ اداروں کے اہلکار جو ہے وہ واخان گئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آبادی بہت کم ہے تو اتنا اس کا حکومتی پریزنس بھی اتنی نہیں ہے، اور وہاں پہ جو افغان اہلکار ہے یعنی طالبان کے جو آفیشلز ہے وہاں پہ ان کو کام کرنے سے روکا ہے، اگر وہاں پہ کچھ کر رہے تھے جو بھی کر رہے تھے اس سے وہ روکا ہے، اور اب افغان حکام جو ہے وہاں پہ کام نہیں کر رہے ہیں اور وہاں پہ افغان حکام کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی پریزنس یا ان کی موجودگی نہیں ہے۔ امراللہ صالح صاحب کا ٹویٹ ہے، اور واخان کا جو اختیار ہے یہ پریکٹیکلی جو ہے اب وہ چائنیز کے ہاتھ میں گیا ہے، تو اسی لیے اور چائنا جو ہے بہت زیادہ انٹرسٹ بھی لے رہا ہے واخان کے کنٹرول میں، کیونکہ واخان کے کنٹرول کرنے سے چین جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اسلامسٹ جو ایکسٹریمسٹ ہے، جو سنکیانگ پروونس میں جو علیحدگی پسند کی جو تحریک چل رہی ہے وہاں پہ ویغور مسلمانوں کی، اس کو اگر ہم نے کنٹرول کرنا ہے تو یہ چوک کرنا ہوگا، یہ بند کرنا ہوگا، یہ واخان کوریڈور جو ہے اس کا کنٹرول لینا پڑے گا، اور وہ واخان کوریڈور میں وہاں پہ ایک بڑا چینی اڈا فوجی اڈا بنانا جو ہے اس کے لیے وہ چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ جو اسلامسٹ ایکسٹریمسٹ ہے اس کا راستہ روکا دیا جائے گا، بلکہ افغانستان سے جتنی ڈرگز بزنس ہوتی ہے وہ بھی اسی کوریڈور کے ذریعے ہوتی ہے، تو کہتے ہیں اس کو بھی جو ہے اس پہ نظر رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا جو ہے کنٹرول جو ہے وہ چائنیز ملٹری یا چائنیز حکومت کے پاس ہو، اور اس کے متبادل جو ہے افغانستان کے لیے سی پی ایک روٹ جو ہے اس کو کندہار ایک سائڈ پہ، جس طرح میں نے لاسٹ میں بھی کہا تھا کہ کندہار کو لنک کرے گا یہ جو سی پیک کا روٹ جا رہا ہے جو مغربی روٹ ہے، اور دوسرا جو ہے پشاور سے، یہاں سے یہ ممکن ہے کہ پشاور موٹر وے جو ہے اس کو بھی لنک کر کے سیدھا کابل، اور کابل سے پھر آگے جائے گا یہ مزار شریف۔ تو یہ ایک الٹرنیٹ ان کو سجیسٹ کیا گیا ہے، لیکن اس کے بدلے ابھی تک کچھ فیصلہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ بات تو ہو گئی ہے کہ طالبان نے یہ فیصلہ پریکٹیکلی کیا ہے کہ وہ سی پیک میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو ابھی افغان جو سیاسی مشران ہیں، لیڈران ہیں، وہ اسی حوالے سے ذرا جٹری ہے، وہ ڈر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر افغانستان سی پیک میں شامل ہوا تو اس سے افغانستان جو ہے اس میں لڑائی اور جنگیں شروع ہوگی۔ ایران کیونکہ سی پیک میں شامل ہونے سے چابہار پورٹ جو ہے وہ بالکل ختم، وہ یوزلیس ہو جائے گا، اور اسی طرح ایران نے جتنا پراؤس میں کیا ہے اور انڈیا نے کیا ہے اس کی وہ جتنی سرمایہ کاری ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ بیکار ہو جائے گی، تو اسی وجہ سے وہ کبھی اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے کہ یہ سی پیک جو ہے وایا افغانستان جو ہے یہ کامیاب ہو۔ ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ چین کا راستہ روکنے کے لیے امریکہ بھی اس خطے میں کوشش کرے گا کہ افغانستان کی سرزمین یوز کرے گا، جب یہ آئیں گے تو پھر پاکستان بھی اپنا پراکسی جو ہے وہ، تو اس وجہ سے یہ افغانستان جو ہے ایک بار پھر جھگڑوں کے، لڑائیوں کے اس میں چلا جائے گا، اور پراکسیز جنگوں کا یہ مرکز جائے گا، بن جائے گا۔ اور یہ بات جو ہے یہ سابقہ جو وزیر اعظم ہے حکمت یار صاحب اس نے بھی کی ہے، اور اس طرح امراللہ صالح صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا جنوری 2024 میں اس میں بھی یہی کہا تھا کہ یہ سی پیک جو واخان کوریڈور ہے یہ تو چائنیز کے حوالے کیا گیا ہے طالبان نے۔ تو بہت زیادہ کنفیوژن چل رہی ہے، اصل حقیقت کیا ہے
میرے خیال میں اصل حقیقت کا پتہ تو چائنیز کو ہوگا کہ ویدر واخان ان کے کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے۔ سی پیک افغانستان کے لیے اہم ہے بہت زیادہ، یہ بھی بن جائے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ واخان کوریڈور بھی بن جائے، کیونکہ افغانستان سے جتنے زیادہ راستے گزریں گے اتنا زیادہ اس خطے کی ترقی ہوگی، اتنی ہی زیادہ جو ہے افغانستان کی ترقی ہوگی، کیونکہ پریکٹیکلی افغانستان جو ہے یہ ایک چوراہا ہے۔ یہاں سے یہ خطے کی 2 ارب جو پاپولیشن ہے یہ افغانستان کے تھرو جاتی ہے، تو اسٹریٹجیکلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور افغانستان تب جو ہے ترقی کرے گا اور تب جنگوں سے نکلے گا جب یہاں سے تجارتی راستے کھل جائیں۔